قرآن پاک پردے کی جو اہمیت بیان کرتا ہے، اس کی فضیلت بیان کرتا ہے، یہاں سے شروع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاب عورت کی عصمت، عزت اور بالخصوص اس کی عظمت کا حصار ہے اور اس کے لیے قلعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر حجاب کے احکامات بیان فرمائے ہیں، اور قرآن مجید میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ حجاب کا ہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک، ہمارے ہاں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ حجاب کا ذکر کہاں ہوا؟ تو قرآن مجید کی ان آیات مقدسہ کو سماعت کیجئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ کسی عالم کا، کسی پیر اور شیخ کا بیان کردہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ احکامات ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے خود نازل فرمائے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا۔ حضرت سیدہ طاہرہ مریم علیہ السلام فرمایا کہ وہ مردوں سے حجاب میں چلی گئیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اسی طرح جب اللہ رب کریم سورۃ الاحزاب میں امہات المومنین کا ذکر فرماتے ہیں تو ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، کہ جب تم ازواج مطہرات سے اپنی ضروریات کی کچھ چیزیں وصول کرو، اور بعض اوقات صحابہ کرام شرعی مسائل پوچھا کرتے تھے تو فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، تو فرمایا کہ تم یہ مسائل یا اپنے لین دین کی ضرورت کی چیزیں فرمایا حجاب کے ساتھ کیا کرو۔ فرمایا کہ کیوں؟ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، فرمایا یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ازواج مطہرات کے دلوں کی پاکیزگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کائنات کے وہ مقدس ترین نفوس ہیں جو ازواج مطہرات یعنی اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات انہیں کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، دوست ہیں، ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ حجاب کے ساتھ بات کی جائے اور اس سے دلوں کی تاکید اور پاکیزگی ملنے والی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں ہی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، خواتین کو اپنا مرکز اور محور اور اپنا رول ماڈل حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بنانا چاہیے، کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے لباس کو کسی نامحرم مرد نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ پھر آپ دیکھیے کہ امہات المومنین حضور علیہ السلام کی شہزادیاں اور تمام اہل ایمان کی اس زمانے کی عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، فرمایا کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے گریبانوں پر ڈال کر اپنے سینوں کو ڈھانک کر رکھا کریں۔ یہ قرآن مجید کا صریح حکم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں مسلسل 3 سے 4 آیات ایسی ہیں جس میں بہت واضح طور پر یہ احکامات بیان فرما دی۔ فرمایا آیت نمبر 30 اور 31 آیت نمبر 30 اور 31 میں فرمایا، آیت نمبر 27 میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو جو تمہارے گھر نہیں ہیں ان میں بلا اجازت داخل نہ ہو جایا کرو، حتی تستانسوا، فرمایا کہ بلا اجازت نہ داخل ہوا کرو، وتسلموا علی اہلھا، اجازت لے کر سلام کر کے داخل ہوا کرو۔ یہاں بھی پردہ آ گیا، یہاں بھی پردہ آ گیا۔ پھر فرمایا کہ آگے جا کر آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، فرمایا کہ مردوں کو پہلے حکم دیا ہے، فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے مردوں، اے اہل ایمان، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نگاہوں کا جھکانا یہ شرمگاہوں کی حفاظت کے نتیجے پر منتج ہوتا ہے۔ یہ ریفرنس بن گیا لبرلز کے لیے جو دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور آپ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ جو ضرورت کے وقت خود ظاہر ہو جائے۔ انسان ضروریات زندگی کے لیے اگر کبھی خرید و فروخت میں، نکاح کے لیے یا گواہی کے لیے یا اور ضروریات کے لیے چاہے تو اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو عورت ظاہر کر سکتی ہے۔ فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، خمار اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جو سر سے لے کر سینے تک اور پورے جسم کو عورت کو ڈھانپ لے۔ فرمایا کہ اپنے گریبانوں پر چادروں کو ڈھانک کر رکھیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، فرمایا اپنے شوہروں کے لیے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں، او آبائہن، اپنے آباء و اجداد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، او آبائی بعولتہن، اپنے شوہروں کے
والد کے لیے، او ابنائہن اپنے بیٹوں کے لیے، او ابنائی بعولتہن اپنے شوہروں کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹوں کے لیے، او اخوانہن اپنے بھائیوں کے لیے، او بنی اخوانہن اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے، او بنی اخواتہن یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے لیے، او نسائہن مسلمان عورتوں کے لیے۔ مسلم عورت کا پردہ غیر مسلم عورت سے بھی ہے۔ فرمایا او ما ملکت ایمانہن یا وہ عورتیں جن کی مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں یعنی غلام عورتیں، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال یا وہ مرد کے جن کے اندر شہوت ختم ہو چکی ہے جنہیں ہمارے یہاں خواجہ سرا کہا جاتا ہے، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا وہ بچے جو ابھی تک نہ سمجھ ہیں، وہ تمام کے تمام انہی احکامات میں داخل ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔